سر یہ جیسا میں نے آپ کو بتایا سر، جو ملک کے حالات ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، مطلب یہ تو اس طریقے سے لیا جا رہا ہے کہ ایک طرف جو ہم ہیں، ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم نے اپنے تمام وزرائے اعظموں کو جو ہے وہ جیل بھیجنا ہے، جیل مشن ہے اور نااہل کرنا ہے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہمسایہ ہے وہ مون مشن کی بات کرتا ہے، اور وہاں پر اب ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے کامیاب ہو گیا ان کا وہ مشن، اور وہاں سے جو مون امیجز ہیں وہ شیئر کروائے گئے ہیں، جس پہ پوری دنیا میں اس کی خبر جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہے۔ اور سر اسی کے ساتھ ایک اور خبر، آپ نے بھی ویڈیو دیکھی ہوگی، ایک ٹرین کا حادثہ یہاں پر ہوتا ہے اور اس کے جو ہے وہ پتہ یہ چلتا ہے کہ ویڈیو جب لوگ وہاں پہ بناتے ہیں کہ یہ غفلت ہے، ابھی تک لکڑی استعمال ہو رہی ہے پٹریوں میں، اس طرح کی کوئی سچویشن جو ہے وہ بھی دیکھنے کو ملی۔ تو بیرسٹر صاحب یہ کیا مطلب بہت زیادہ فرق نہیں ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اس وقت اور دوسرے جو ہمارے ہمسائے ہیں وہ اس وقت کہاں پر کھڑے ہیں؟ کیا آپ بھی اس کو اسی نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو کہنا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمسائے کہاں کھڑے ہیں، یہ تو بہت ہی ایک کمپیئر کرنے والی بات ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس حساب سے اگر دیکھیں تو پاکستان کہیں کھڑا نہیں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہیں کھڑے ہیں، تو 19-20 میں جو ہے پاکستان میں اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو وہاں کی جو طاقتور قوتیں ہیں انہوں نے خود اپنے ہی ملک کے خلاف ایک بہت بڑا زبردست قسم کا جو ہے اسالٹ، ایک محاذ جو ہے وہ کھولا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ پرائم منسٹرز کون اندر ہوتا ہے اور کون باہر آتا ہے اور کس کو سزا ہوتی ہے کا ایک پروسیس سے بات بہت آگے نکل گئی ہے۔ گزشتہ 1-1.5 سال سے، اور بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ 4-5 سال سے جو پروسیس تھا اور جو پروسیس ابھی تک کنٹینیو ہے، وہ یہی چیز ریفلیکٹ کرتا ہے کہ وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کے نام پہ مختلف ٹرائبز جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ حملہ آور ہیں، اور وہ جس طرح جو ہے نا پرائمری اسکول کے بچے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے رہتے ہیں کہ جی اس کو اتنے نمبر ملے تھے، یا اس کی جو ہے وہ یہ کتاب اچھی تھی یا وہ بری تھی۔ اس طریقے سے جو ہے وہاں پہ یہ کمپیئر ہو رہا ہے جی کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ اتنا عرصہ جیل میں رہے تھے، ان کو اتنی سزا ہو گئی تھی، ان کو اتنا جرمانہ ہوا تھا، ان کو سیاست سے جو ہے وہ نااہل قرار دے دیا گیا تھا، تو جب تک آپ کی پارٹی کے ساتھ یہی حشر نہیں ہوتا اس وقت تک ہمارا سکور جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا، جو اس وقت وہاں پہ سچویشن جو ہے وہ چل رہی ہے۔ تو ان حالات میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں جو ہے جو ود ان کنٹری ایک سیول وار کی سچویشن ہے، اور جو ایک فیوڈل ایک ٹرائبل قسم کا جو جھگڑا چل رہا ہے، اس میں کس کو فرصت ہے؟ کوئی ایک شخص آپ مجھے بتا دیں، کوئی پرائم منسٹر یا کوئی ایکسٹرنل منسٹر یا کوئی اور ڈیسیجن میکنگ پاور رکھنے والا شخص جس کو ان چیزوں سے باہر بھی کوئی چیز نظر آ رہی ہو کہ انڈیا جو ہے وہ کہاں پہنچ گیا، یا اس نے اسپیس میں جا کے یا چاند پہ جا کے کیا کر دیا، اور دنیا کے ساتھ اپنی جو اس کی سکسیس ہے، اس کی جو سٹوریز شیئر کر رہا ہے، ان چیزوں کے بارے میں تو وہ سوچ تک نہیں سکتے نا، چونکہ اگر بات یہ نہیں ہے کہ ان کی لڑائی ہے تو اس میں مصروف ہیں۔ فار ایگزامپل آج یہ لڑائی بند ہو جائے تو آپ ذرا ملک کا نقشہ دیکھیں کہ جس طریقے سے فائنینشلی، پولیٹیکلی اور سوشلی ایون ملک کے اندر ایک کیاس کی سچویشن ہے، ایک انارکی ہے، ایک طرح کی جو ہے وہ افراتفری ہے، اس میں کیا وہ اپنے آپ کو اس قابل ہے پاکستان کہ وہ اپنے کسی پڑوسی کے سامنے کھڑا کرنے کی جو آپ نے بات کی، یعنی مقابلہ کرنے یا اس کے ساتھ تقابلی جائزہ لینے، ایون دو دیکھا وہ بھی اب جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ پاکستان سے آگے نکلتا جا رہا ہے۔ اس کے انڈیکیٹرز جو دوبارہ اس نے رینیو کی ہے اپنی اکانومی، اور کچھ ایسے پروجیکٹس انہوں نے شروع کیے ہیں، کچھ ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے انڈیا کے ساتھ ان کی جو کچھ ڈیلز ہوئی ہیں،
ان کو سامنے رکھتے ہوئے اب وہاں بھی ایک طرح کا آپٹیمزم اور ایک طرح کی جو ہے وہ امید عوام کے اندر پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان جو ہے وہ فائنینشلی اتنی بڑی خوفناک قسم کی سچویشن کا شکار ہونے کے باوجود وہاں کا جو پولیٹیکل کلاس ہے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی جو ہے وہ پارٹی سے ہو، قطع نظر اس کے، ان کی نظر ان چیزوں پہ ہے ہی نہیں۔ ان کی نظر یہ ہے کہ ہم نے اپنے مخالف پارٹی کو کس طریقے سے نیست و نابود کرنا ہے، اس کو الیکشن سے کیسے باہر رکھنا ہے، اس کو الیکشن سے کیسے آؤسٹ کرنا ہے۔ تو ایک سطح تو یہ ہو گئی آپ کی، جو ایک ایسی لڑائی ہے جس کی موجودگی میں آپ ملک میں کوئی منصوبہ نہیں بنا سکتے کسی بھی طریقے سے، چونکہ منصوبے کے لیے جو پلاننگ، جس طرح کی ایک ایکٹیو قسم کی پارٹیسپیشن، جس طرح کی فائنینسنگ کی ضرورت ہے، وہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو سچویشن ایسی ہے جس پہ صرف ماتم کیا جا سکتا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی امید کی کرن جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آتی۔ تو بیرسل صاحب، اس میں نا یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی ساتھ آزاد ہوئے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت ہمارے ملک میں چل رہا ہے، جو کہ ہمیشہ یعنی یہ تو روایت ہی ہم نے اپنی قائم رکھی نا، ریکارڈ پورا کیا، یہ بھی جیل مشن جو ہے وزیر اعظم کو بھیجنا اور نااہل کرنا، تو یہ نہ ہوتا تو ہمیں حیرانی ہوتی، لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہے۔ یعنی کوئی بھی وزیر اعظم وہاں پر جو ہے وہ نہ ڈسکوالیفائی ہوتا ہے، نہ جیل جاتا ہے، وہاں پہ ایسے مسائل ہی نہیں ہیں۔ تو اس کی بھی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یعنی ہم اس کے اوپر بات کرتے رہے، لیکن ہم نے ٹھیک ہونے کی نہ ہونے کی قسم کھا رکھی ہے، یعنی ہمارے ساتھ وہی چل رہا ہے۔ نہیں، ایک ہی ساتھ آزاد ہونے والی بات جو ہے یہ بالکل جھوٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی جو ٹریجڈی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے بیشتر معاملات جو ہیں 80% وہ جھوٹ پہ کھڑے ہیں، یا اس کی بنیادیں جھوٹ پہ کھڑی ہیں، یا اس کو جھوٹ کی بنیاد پہ چلایا جا رہا ہے۔ مثلا یہی بات جو آپ نے کی کہ ایک ہی وقت میں آزاد ہوئے ہیں، یہ تو ظاہر ہے آپ نے ایک لیگل کانٹیکس میں دیکھا کہ 14 اگست اور 15 اگست کی ڈیٹ تھی، تو ہم آزاد ہو گئے ایک ہی وقت میں، لیکن میں اس کو نہیں مانتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، اور آخر یہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ 14 اگست کو جو کچھ ہوا تھا اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو ملک بنا تھا جس کو آپ پاکستان کہتے ہیں، اس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے جو حلف اٹھایا تھا وہ آپ نے پڑھا ہے؟ اس حلف میں جو ہے وہ کیا لکھا ہوا تھا کہ میں کوئین آف برطانیہ کا وفادار رہوں گا۔ وہی حلف جو ہے جو کینیڈا کا پرائم منسٹر اٹھاتا ہے، لکھا لگایا حلف، یا وہی حلف جو ہے جو برٹش پرائم منسٹر اٹھاتا ہے ویسٹ منسٹر میں۔ ابھی یہ جو ہمارے جو انڈین اوریجن کے پرائم منسٹر صاحب ہیں جو حلف انہوں نے اٹھایا، بالکل یہی حلف قائد اعظم محمد علی جناح نے اٹھایا۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم 14 اگست کو آزاد ہو گئے تھے؟ آپ آزاد ہوئے تھے 1954۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1954 کو جو آپ کی فوجوں کا کمانڈر ان چیف تھا وہ برٹش تھا، تو جب آپ کی فوج جو ہے وہ برطانیہ کی کمانڈ میں ہے، جب آپ کا گورنر جنرل، آپ کا پریزیڈنٹ، آپ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ کوئین سے وفاداری کا حلف اٹھاتا ہے، جب آپ کے سارے قوانین جو ہیں وہ وہی ہیں جو برطانیہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، اور جب آپ کے ملک کے اندر کوئی کانسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے، اور آپ 1935 کا جو برٹش میڈ کانسٹیٹیوشن ہے جو ہے اس کی بنیاد پہ تمام افیئر چلا رہے ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے ہم آزاد ہیں؟ اس میں اگر آپ اس بات کو اتنا اس کو پولیٹیکلی اگر آپ کو اس کا یقین نہیں آتا ہے تو آپ جو ہے وہ جسٹس منیر جیسے ججوں کے ڈیسیجن دیکھ لیں، جنہوں نے کورٹ میں اس وقت یہ ڈیسیجن دیے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ آزاد اور خود مختار ملک نہیں ہے، بلکہ یہ حکومت برطانیہ کی عملداری میں ہے، اس لیے اس کے اندر جتنے قوانین بنائے جا رہے ہیں، جتنی حکومتیں بنتی ہیں، بگڑتی ہیں، تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں، یہ سب کی سب جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو دی کنسنٹ آف دا کوئین ہے۔
تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات جو ہے آپ کو عوام میں بتانے میں کیا پرابلم تھا. اسی طریقے سے کہ اصولی طور پہ حکومت برطانیہ نے 14 اگست 1947 میں یہ ڈیسیجن کر لیا تھا کہ ہم ہندوستان سے جا رہے ہیں اور آپ اپنے معاملات خود چلائیں، لیکن ہم معاملات چلانے کی پوزیشن میں نہیں تھے. اس لیے ہم نے اپنا ہیڈ آف دی جو ہوتا ہے آپ کا فوج، ملٹری چیف جو ہے وہ بھی انگریز رکھا، اور اس کے بعد جو ہمارے گورنر جنرل تھے یا ہمارے صدور تھے وہ بھی برطانیہ سے وفاداری کا حلف اٹھاتے رہے. آپ کے بچے یہ سچی سچی باتیں پڑھتے، ان کے بارے میں غور کرتے ہم کہاں کھڑے ہیں، تو بات ڈیفرنٹ ہوتی. اب یہ جو جھوٹ ہیں جی ہم ایک ہی دن آزاد ہوئے، یہ غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا نے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن بنایا تھا جس میں انہوں نے جو ہے وہ ود ان 2 years ہر چیز جو آج انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے وہ انہوں نے ڈال دی تھی کہ انڈیا کا ایکلویہ نیوز انڈیا، انترراشٹریہ خبروں کا منچ.